12 سالہ عامر بہت شریر لڑکا تھا۔ شرارت پر وہ اکثر والدین اور دادی اماں سے ڈانٹ کھاتا تھا۔ اس کی بہن عائشہ اس سے 1 سال بڑی تھی۔ عامر کی خالہ دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور عائشہ کے ہم عمر تھے۔ ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سنانے کی فرمائش کی۔ دادی اماں راضی ہو گئیں۔ شان بولا، کوئی بھوت کی کہانی مت سنائیے گا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے بھوتوں کی کہانیوں سے۔ یہ سننا تھا کہ عامر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ عائشہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہانی ختم ہونے کے بعد عائشہ نے عامر سے کہا، لگتا ہے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ گے۔ عامر منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، آہستہ بولو، بڑا مزہ آئے گا۔ رات کو جب وہ سونے جائے گا تو میں اسے بھوت بن کے ڈراؤں گا۔ رات ہو چکی تھی۔ عامر اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ شان کے سونے کے بعد عامر اٹھا اور چپکے سے باہر جا کر اس نے بھوت کا حلیہ اختیار کر لیا۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں شان سویا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ عامر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈراتا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عامر نے جب گھوم کر دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ عائشہ اور فائزہ دادی جان کے کمرے میں تھیں۔ عائشہ جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عامر شان کو بھوت بن کر ڈرانے لگا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک عائشہ کو عامر کی چیخ سنائی دی۔ اسی دوران فائزہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ اسے دیکھ کر عائشہ کو بھی بڑی حیرت ہوئی۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ عائشہ نے فائزہ سے پوچھا۔ فائزہ نے عائشہ کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر عائشہ بھی مسکرا دی۔ عامر کی چیخ سن کر دونوں ہنس پڑیں، پھر اٹھ کر عامر کے کمرے کی طرف چل دیں۔ عامر اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ جلی تو عائشہ اور فائزہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہے۔ وہ دونوں کمرے میں پہنچیں تو عامر کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ انہیں ہنستا دیکھ کر عامر بولا، یہاں میری جان پر بنی ہے اور تم ہنس رہی ہو؟ فائزہ قریب آئی اور بولی، ارے بھتو، وہ بھوت نہیں تھا، شان تھا۔ کیا شان؟ وہ حیرت سے بولا۔ عائشہ نے بتایا، ہاں مجھے فائزہ نے سب بتا دیا ہے۔ دراصل تم شان کو ڈرانے کا جب منصوبہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ، شان بھوت بن کر تمہیں ڈرائے گا۔ لیکن شان تو سو رہا ہے۔ اس نے حیرت سے کہا، ارے نہیں، یہ تو تکیے رکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر فائزہ نے جیسے ہی چادر ہٹائی وہ چیخ پڑی۔ شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر دادی جان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھیں۔ وہ خود سے بولیں، ارے یہ بچے کہاں ہیں؟ چیخ بھی عامر کے کمرے کی طرف سے آئی تھی۔ دادی اماں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور عامر کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگر شان سو رہا ہے تو پھر وہ کون تھا؟ وہ فوراً ہی غائب ہو گیا تھا، عائشہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اسی دوران شان بھی آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا، یہ عامر بھوت کیوں بنا ہوا ہے؟ فائزہ نے کہا، کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی، اس قدر شور میں بھی آنکھ نہیں کھلی۔ شان نے کہا، مجھے لگا یہ شور خواب میں ہو رہا ہے۔ اب عامر کی سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بھوت ہی تھا۔ اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے۔ انہیں بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ عامر کے ابو نے کہا، کہو برخوردار، اب کوئی شرارت کرو گے؟ اصلی بھوت تمہیں شرارتوں کی سزا دینے آیا تھا، لیکن عائشہ اور فائزہ کے آنے سے وہ غائب ہو گیا۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا۔ عامر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، میری توبہ ہے، جو میں نے آئندہ کوئی ایسی شرارت کی تو۔ دادی اماں بولی، ہماری بات تو تم مانتے نہیں تھے، بھوت کی فوراً مان لی۔ اچانک شان چیخا، بھوت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر عامر
خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ سارا منصوبہ عائشہ کا تھا تاکہ عامر کو سبق سکھایا جا سکے۔